اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے ہر مہینے چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے اسی چینل پر رات میں 9 بجے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بس بہت ہی مبارک مہینہ رمضان المبارک کا بس سایہ فگن ہونے والا ہے، آ رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کیسے کریں، اس کو ویلکم کیسے کریں، اس کی تیاری کیسے کریں، اس کو کیسے گزاریں، اور کتنی اہمیت والا ہے یہ مبارک مہینہ رمضان کا، اس تعلق سے پیارے نبی نے خود بہت ساری باتیں کہی ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ تو آج رات 9 بجے اسی چینل پر استقبال رمضان، ویلکم ان رمضان، ویلکم، اسی عنوان سے بہت پیاری بات رات 9 بجے ہوگی اسی چینل پر۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی پوری فیملی کے ساتھ آج رات اس بیان کو ضرور دیکھیں، سنیں اور دوستوں کو بھی اس دعوت کو شیئر کریں۔ آئیے دن میں آپ کو بتاؤں کہ بس ابھی صبح میں گجرات سے گھر پہنچا اور آج اسٹوڈیو میں حاضر ہو گیا۔ لوگ حیران ہیں کہ کیسے اتنے سفر بھی ہوتے ہیں اور چینل کا کام بھی ہوتا ہے، سارے کام ہوتے ہیں۔ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ کرنے اور کرانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ طاقت دے رہا ہے، وہی کام لے رہا ہے، بس دعا کیجئے کہ قبول کر لے۔ گزشتہ کل مولانا اسماعیل صاحب، قاری اسماعیل صاحب جو جمعیت کے ذمہ دار بھی ہے، نرولی مانگرول جو ترکیسر کے قریب جو گاؤں ہے نانی نرولی، وہاں پر گزشتہ کل اسماعیل صاحب نے، مولانا اسماعیل صاحب نے اور گاؤں کے جوانوں نے، گاؤں کے لوگوں نے بڑی زبردست محنت کی تھی اور گزشتہ کل بڑا شاندار پروگرام وہاں پر ہوا۔ تھوڑی سی اللہ کی جانب سے آزمائش بھی ہوئی، بارش آئی، ہوا، آندھی، طوفان کا مسئلہ رہا، لیکن پھر لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور زبردست انداز میں بچوں نے بھی، مکتب کے بچوں نے بڑا شاندار پروگرام پیش کیا، اور پھر میں نے آخر میں بچوں کی تعلیم، تربیت اور ملک کے حالات اور شیطان کس طریقے سے ہمارے بچوں کو ورغلا رہے ہیں اور ان کے اسلام اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر میری پون گھنٹہ تفصیلی گفتگو ہوئی۔ یہ پروگرام نانی نرولی میں بڑا کامیاب رہا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ
باقاعدہ 5 کلو لوگوں میں اتنی جوانوں میں اتنا جوش اور خوشی تھی کہ 5 کلومیٹر دور سے جوانوں نے زبردست انداز میں بائک اور نعروں اور پھول کی بارش کے ساتھ استقبال کیا۔ میں نانی نرولی کے ان لوگوں اور ان جوانوں کی محبت کو قبول کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں دل سے سلام کرتا ہوں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، کہیں نہ کہیں مہاراشٹر میں جس بدماشی کے ساتھ حکومت مہاوکاس اگاڑی کی گرائی گئی اور جس شڑینتر اور ناپاک طریقوں سے یہاں پر بی جے پی نے حکومت بنائی اور ادھو ٹھاکرے کے گٹ کو نقصان پہنچا کر ان کے قریبی لوگوں کو پھوڑ دیا لالچ دے کر، وہ ساری پول دھیرے دھیرے کھل رہی ہے، لیکن گزشتہ کل سے بہت زیادہ ہنگامہ ہو رہا ہے اور لوگ اس کی چرچا کر رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا کہ گورنر کو اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے اس سوال نے نہ صرف بھگت سنگھ کوشیاری، کیونکہ بھگت سنگھ کوشیاری اس وقت گورنر تھے، تو سپریم کورٹ کے اس سوال نے نہ صرف گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کو بلکہ ایک ناتھ شندے کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایسے تبصرے اور ایسے کمنٹ سے لوگوں کو اب کلیئر محسوس ہونے لگا ہے کہ بھگت سنگھ کوشیاری کے ذریعے سے مہاوکاس اگاڑی کی سرکار گرائی گئی اور ناپاک شڑینتر کھیلا گیا اور بڑے ناپاک طریقے سے مہاراشٹر میں بی جے پی نے شندے کے ساتھ مل کر حکومت بنائی ہے۔ لوگ اب تھوک رہے ہیں۔ آئیے بڑی خبر اس وقت دلی فسادات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دلی فسادات میں 9 مسلمانوں کو قصوروار قرار دیا گیا۔ ہندوؤں کی املاک کی تباہی کا الزام ان پر ہے۔ سزا پر 29 مارچ کو بحث ہوگی۔ دلی فسادات معاملے میں عدالت نے منگل کو بڑا فیصلہ سناتے ہوئے 9 مسلمانوں کو قصوروار قرار دیا۔ ملزمین میں محمد شاہ نواز، محمد شعیب، شاہ رخ، راشد، آزاد، اشرف، پرویز، محمد فیضل و محمد راشد شامل ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ہندو کمیونٹی کی جائیداد کو نقصان پہنچانے کے لیے اسی مقصد سے ہنگامہ کیا گیا۔ عدالت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پولیس نے ان سبھی ملزمین پر جو بھی الزام لگائے ہیں وہ سبھی پوری طرح ثابت ہوتے ہیں۔ ملزمین ایک بھیڑ کا حصہ بنے تھے۔ فرقہ وارانہ جذبات سے بھرے اس بھیڑ کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اکثریتی طبقے کی جائیداد کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ خیر، لوگ یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، یہ 9 مسلمان اگر قصوروار ہے، عدالت کہتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن کچھ آتنکی تو وہ تھے، بھگوا آتنکی، جنہوں نے کھلے عام ویڈیو جن کی وائرل ہوئی ہے، تو ان کا کیا ہے؟ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے قدیم تاریخی شہر اورنگ آباد، لفظ اورنگ آباد نام میں جو خوبصورتی ہے، جو پیار ہے، جو مٹھاس ہے، وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، مگر کیا کریں؟ ملک میں شرارت کرنے والے شرارتیوں کو اور فتینوں کو، شیطانوں کو بالکل ملک کے ماحول کو خراب کرنا ہے، اس لیے اس پیارے نام کو بدل کر گویا کہ ایک مہاراشٹر میں پھر نفرتوں کا ماحول بنایا گیا ہے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، اورنگ آباد سے ہمارے رپورٹر رنجن گاؤں سے مولانا طیب صاحب نے بتایا کہ مسلم نمائندہ کونسل 18 مارچ کو احتجاجی دھرنا بڑے پیمانے پر کر رہی ہے اور اس احتجاجی دھرنے اور عوام کی رہنمائی کے لیے ائمہ اور علماء کرام کی گزشتہ کل نشست منعقد کی گئی تھی۔ اورنگ آباد کی ایک تاریخ ہے، وقتی شرارتوں سے اور شیطانی حرکتوں سے اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ائمہ و علماء کرام نے عوام سے 18 مارچ کو ہونے والے احتجاج میں پرامن طریقے سے احتجاجی دھرنے میں شریک ہونے کی اپیل کی ہے، کیونکہ شیطان دھرنے کو بدنام اور خراب کرنے کے لیے اور ماحول کو بگاڑنے کے لیے اور بھی مزید شرارتیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں بھی عوام سے اپیل کروں گا کہ اورنگ آباد کے تمام عوام سے اپیل کروں گا کہ جو دھرنا ہو رہا ہے اسے بے انتہا تاریخی اور کامیاب بنائیے اور پوری طریقے سے امن و امان اور جمہوری طریقوں کا خیال رکھیں تاکہ کسی شیطان کو اس مشن کو ناکام کرنے میں کامیابی حاصل نہ ہو۔ آئیے حضرت، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں بھی بی جے پی کی سرکار آ چکی ہے
اور لوگوں کے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ کسانوں کے ساتھ تو جو دھوکہ مودی جی نے اور بی جے پی نے کیا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ کیندر سرکار نے جو دھوکہ 1 سال تک کسان بیٹھے تھے، جی ہاں، دلی میں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، کئی سینکڑوں کسان شہید ہو گئے مگر دھرنے سے نہیں اٹھے۔ مگر جیسے ہی یو پی کا الیکشن قریب آیا، میں اس وقت چیخ چیخ کر کسانوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ دھوکے باز حکومت تمہیں دھوکہ دے گی، مگر کسان اٹھ گئے۔ آخر پھر دھوکہ ان کے ساتھ ہوا اور ان کے مطالبات اور جو ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ مگر چلیے آئیے، مہاراشٹر میں اب کسانوں کا بڑا برا حال ہو گیا، تو پھر کسانوں نے واپس لانگ مارچ شروع کر دیا ہے۔ ناسک سے لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے اور اب خبریں آ رہی ہے کہ کسانوں کا لانگ مارچ کسارا سے آگے بڑھ گیا ہے۔ مطالبات کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے کسان لانگ مارچ کر رہے ہیں اور ممبئی پہنچیں گے، اور اس وقت کسان ممبئی سے تقریباً 90 سے 80 کلومیٹر کی دوری پر ہیں۔ کسانوں کو 20 مارچ کو ممبئی پہنچ کر مظاہرہ کرنا ہے۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجی ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے دن ریاست مہاراشٹر کی بڑی چنتا جنک اور فکر والی خبر سامنے آ رہی ہے۔ مہاراشٹر میں تیزی سے پھر H3N2، یہ ایک نیا ویرینٹ ہے، نیا وائرس ہے جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ایک میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ سمیت 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور یہ وائرس اب جان لیوا بن گیا ہے۔ پونے میں واقع ہوا ہے، بچوں سے بھرا آئی سی یو بچوں سے بھر گیا ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے لیے سب سے زیادہ مہلک ہے یہ وائرس۔ خبروں کے مطابق ڈاکٹروں نے پونے میں H3N2 وائرس سے متاثرہ بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایرادن ریاست مہاراشٹر کے علاقہ مرٹھواڑہ کے بارامتی، ابھی میں 8 دن پہلے بارامتی گیا تھا، بڑا پیارا پروگرام۔ 5 دن پہلے ہی بارامتی سے خیر بڑی دردناک حادثے کی خبر آ رہی ہے۔ دم گھٹنے سے 4 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ مرنے والے مہلوکین صفائی کے لیے بایو گیس ٹنکی میں اترے تھے اور حادثے کا شکار ہو گئے۔ بارامتی میں یہ افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں بایو گیس ٹینک کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ ان تمام لوگوں کو بارامتی کے سرکاری سلور جبلی اسپتال میں علاج کے لیے لایا گیا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ اس واقعے سے پورے علاقے میں سوگ کا، غم کا ماحول ہے۔ یہ واقعہ بارامتی کے خندج کا بتایا جا رہا ہے۔ علاقے میں چرچا ہے کہ بایو گیس ٹینک میں موجود زہریلی گیس کی وجہ سے ان تمام افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس حادثے میں باپ، بیٹا، چچیرا بھائی اور ایک شخص کی موت ہوئی ہے۔ مرنے والوں کے نام پرکاش، پروین، ایسی بھانو داس اور آنند راؤ بتائے جا رہے ہیں۔ ایرادن بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ 23-24 مارچ سے اب شروع ہونے والا ہے، یعنی بس 1 ہفتہ بھی نہیں بچا ہے۔ مگر اب کیا بتائیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے مہاراشٹر میں ایک خبیث نے شرارت کی اور اذان کے مدعے کو، فجر کی اذان کے مدعے کو اٹھایا اور پھر لاؤڈ اسپیکر پر فجر کی اذان بند کر دی گئی۔ جی ہاں، کیونکہ وہ 6 بجے سے پہلے ہوتی ہے۔ اب رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کے دوران فجر میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کا مسئلہ، پرابلم باقی ہے۔ حکومت سے خصوصی رعایت رمضان کو لے کر دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ رمضان مبارک کی آمد ہے اور امکان ہے کہ امسال بڑے جوش و خروش سے رمضان مبارک روایتی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جائے گا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ 2020 اور 21 میں جو سخت پابندیاں نافذ تھیں، گزشتہ سال چند پابندیوں کے ساتھ بڑی راحت دے دی گئی تھی۔
حالانکہ صبح صادق اور فجر کی اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ سر اٹھایا تھا، کیونکہ یہ ایک سیاسی پارٹی نے اسپیکر کے استعمال پر اعتراض اٹھاتے ہوئے پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔ خیر، اب مسلمانوں کی جانب سے باقاعدہ اپیل کی جا رہی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں خصوصی رعایت صبح لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی دی جائے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے مہاراشٹر کی اسمبلی سے۔ جی ہاں، بڑی افسوسناک خبر ہے کہ جب بجٹ اجلاس تھا تو وزراء غائب، منتری غائب، توجہ طلب نوٹس ملتوی ہو گئی۔ اپوزیشن لیڈر اجیت دادا پوار کافی غصے میں نظر آئے اور اجیت دادا پوار نے کہا کہ بے شرمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، بے شرمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے غصے میں کہا کہ وزیر بننے کے لیے آگے آگے آتے ہیں، پیش قدم رہتے ہیں، مجھے وزیر بنا دو، مجھے وزیر بنا دو۔ جی ہاں، لیکن وزیر بننے کے بعد ایوان سے غائب رہتے ہیں، تمہارا مقرر کردہ قانونی کام نہیں کرتے۔ انہوں نے اسپیکر کو کہا کہ جناب صدر، یہ بہت گندا اور گھٹیا کام ہو رہا ہے۔ غیر حاضر وزیروں میں سے کوئی بھی اسمبلی کے امور میں دلچسپی نہیں رکھتا، انہیں باقی کاموں میں دلچسپی ہے، لیکن انہیں ایوان میں کام کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بولنے کا موقع کیوں دیتے ہو؟ جب بے شرمی کی انتہا ہو گئی تو ہمیں مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے۔ خیر، فڑنویس جو نائب سی ایم ہے ریاست مہاراشٹر کے، انہوں نے کہا کہ اسمبلی ایوان میں جو کچھ ہوا میں اس پر معذرت خواہ ہوں، میں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ کانگریس کے نیتا راہل گاندھی، جی ہاں، جنہیں لوگ الگ الگ نام سے بدنام کرتے ہیں، مگر راہل گاندھی نے حکومت کی ناک میں دم کر دیا ہے اور بڑے زبردست انداز میں راہل گاندھی مودی، بی جے پی اور آر ایس ایس اور سنگھی ٹولہ جو ملک میں آتنک پھیلاتا ہے، نفرتیں پھیلاتا ہے، ان کی خبر بڑی بے باکی کے ساتھ باقاعدہ راہل گاندھی لے رہے ہیں۔ گزشتہ کل راہل گاندھی کا ایک بڑا بیان وائرل ہو گیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت، کیندر سرکار، بی جے پی سرکار آخر ملک کی قومی سیکیورٹی اور سلامتی سے مودی سرکار سمجھوتہ کیوں کر رہی ہے؟ راہل گاندھی نے ایک نیا لفظ ایجاد کیا، نئی اصطلاح، موڈانی یعنی مودی اور اڈانی دونوں مل کر موڈانی۔ تو راہل گاندھی نے ایک خبر کو شیئر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہندوستان کا میزائل اور ڈراپ گریڈ کانٹریکٹ اڈانی کی ملکیت والی ایک کمپنی اور ایلارا نامی ایک مشتبہ غیر ملکی ادارے کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے قومی سیکیورٹی کو لے کر مودی حکومت سے سوال پوچھے ہیں۔ آئیے آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، حیدرآباد تلنگانہ کا بی جے پی سے معطل نکالا ہوا خبیث ممبر اسمبلی ٹی راجا، اس کے خلاف احمد نگر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خبیث ہمیشہ اپنے منہ سے ٹوائلٹ نکالتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتا ہے۔ جی ہاں، لیکن کمال کی بات ہے کہ ان خبیثوں پر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، اس لیے ان بھگوا آتنکیوں کے حوصلے بڑھتے ہیں۔ اب ٹی راجا نے احمد نگر میں ایک پروگرام تھا جس میں مسلمانوں کے خلاف خوب زہر اگلا اور پھر اس کے بعد میں باقاعدہ کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر جمہوری طریقے سے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ احمد نگر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ٹی راجا کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایف آئی آر تو ان پر کئی جگہوں پر ہے، مگر ان خبیثوں پر، ان آتنکی ذہن رکھنے والوں پر کارروائی نہیں ہوتی، ان نفرتوں کے پھیلانے والوں پر ان کی ٹھکائی، ان کی دھلائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان خبیثوں کے حوصلے بڑھ رہے ہیں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے،
जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।